صلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان برکت والی گھڑیوں میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے آج تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق بہت ساری اخبار سے، خبروں سے ہمیں آگاہ فرمایا تاکہ یہ امت ان غلطیوں کو نہ دہرائے اور اپنے نبی کے ساتھ وہ رشتہ رکھے جو اللہ کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اے اسرائیل کی اولاد وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا تھا، ایک پکا پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کے پہاڑ کو سطح سمندر سے اکھاڑ کر ہوا میں لہراتا ہوا تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ اتنا بڑا پہاڑ نیچے سے اکھاڑ کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا پہاڑ، اور اس وقت حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تورات کی صورت میں، احکام دین کی صورت میں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو یہ پورے کا پورا پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا، جس سے تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے گی، کیما بن جائے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ تورات میں بیان کیا گیا اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو تاکہ اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ اب یہاں توجہ فرمانی ہے آپ نے، یہ جو واقعہ جس کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے، یہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، مصر سے، اور ابھی تیہ کا جو ریگستان تھا جس کے متعلق میں نے آپ کو تفصیلاً واقعہ سنایا تھا 2-3 جمعے پہلے، تو تیہ کے میدان تک پہنچنے سے پہلے یہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ایسا کرو، اپنے اندر سے 70 نیک اور صالح لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو بنی اسرائیل کے 70 صالح لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ توجہ کریں،
یہ بنی اسرائیل کے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے نیک لوگوں کا حال تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں شرط قائم کر رہے تھے کہ جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مشروط ماننا، یہ کام ہوا تو مانیں گے، مشروط ماننا یعنی ہماری مرضی کے مطابق اگر کوئی شرط پوری ہوئی تو مانیں گے، نہ پوری ہوئی تو نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا تعلق ہدایت کو طلب کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی شرطیں پوری کروانا تھا، اپنے مفادات، اپنے اغراض، اپنے مقاصد پورے کروانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے دیکھنا تو دور کی بات، ایک تجلی تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اگر اس کو برداشت کر جاؤ گے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر ایک تجلی ہی آئی کہ جس نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اگر تو نے انہیں مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا، اب میرے ساتھ آئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کی قوم مجھ پر بہتان لگائے گی کہ لے کے تو گئے تھے کہ اللہ تمہیں دکھائیں گے اور سب کو مار کے لے آئے، تو میری قوم تو پہلے مجھے ماننے کو تیار نہیں ہو رہی۔ تو باری تعالیٰ اگر انہیں موت دینی تھی تو تو پہلے بھی دے سکتا تھا، موت دینی تھی تو پہلے بھی دے سکتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، توبہ کی انہوں نے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے اپنی قوم میں پہنچے، وہ سارا واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھامو، اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی کتاب پر ہم عمل کریں، یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ ہزارہا اللہ نے جو نعمتیں ان پر کیں اس کو انہوں نے فراموش کیا، بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان پر احسانات کیے اس کو فراموش کر دیا، اور جب انہیں ان کی ہی بہتری کے لیے کتاب ہدایت دی گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، ہم اتنے سارے حکم مانیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے پورے کا پورا طور کا پہاڑ جو قریب تھا اس کو نیچے سے سطح سمندر سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ وہ ہزارہا کی تعداد میں تھے لیکن وہ پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ سب کے سروں کے اوپر آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب کو تھامتے ہو یا نہیں، اس کتاب کو قبول کرتے ہو یا نہیں، ورنہ تمہارے سروں کے اوپر گرے گا یہ پہاڑ اور سب کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں ہاں ہم قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بنی اسرائیل کا مزاج تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے اس وقت فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد بھی کرو تاکہ تمہیں یاد رہے، تاکہ اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ اب اتنا واقعہ آپ سمجھ گئے؟ بولیے اب توجہ فرمائیں۔ وعدہ موسیٰ علیہ السلام لے رہے تھے ان سے، کون لے رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بھئی اس کتاب کو تھام لو، یہ اللہ نے دی ہے، اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں موسیٰ، یہ اتنی مشکل کتاب ہے، اتنے زیادہ احکام ہیں، ہم نہیں اس کو قبول کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جو وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا۔ جب وعدہ پیغمبر لے رہے ہیں اور اللہ فرما رہے وعدہ ہم نے تم سے لیا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہنا بھی
جمع کا صیغہ بھی استعمال کرنا جائز، چونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تو اس سے پتہ چلا اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا بولیے جائز ہے۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلی، وہ یہ کہ جس کام کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے اس کو خود بخود اللہ سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، کہ وعدہ نبی لے رہے تھے لیکن اللہ نے فرمایا وعدہ ہم نے لیا، تو جو نبی کے ساتھ چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ خود بخود اللہ کے ساتھ نسبت حاصل کر جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ براہ راست کوئی چیز نسبت حاصل نہیں کرتی، جو بھی نبی سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جو نبی کا دامن تھام لیتا ہے وہ اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، جو نبی کی اطاعت میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی آواز اونچی کر۔ تو وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے لیا، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا، ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ اب بھی انسان کو سمجھنا ہے کہ یہ قرآن ہے جو بیان کر رہا ہے کہ نبی سے منسوب چیز اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے، نبی کی نسبت والی چیز بولیے اللہ کی نسبت حاصل کر لیتی ہے۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ اب طور کو اکھاڑا اور سروں کے اوپر کیا کس نے تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اللہ نے جبرائیل کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا۔ ان کے فعل کو بھی بولیے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں یہ حکمت پنہا ہے، یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سچوں کی نسبت اللہ کی نسبت حاصل کر لیتی ہے۔ سچوں کی نسبت بولیے اللہ کی نسبت حاصل کر لیتی ہے۔ میں تو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، کہیں اور سے بیان نہیں کر رہا۔ آگے ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو تھامو اور اس پر عمل کرو۔ اب ان پر تورات یکدم ساری اتار دی گئی اور ہمیں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ اس میں اللہ پاک کی کمال درجے کی رحمت امت محمدیہ پر کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا تاکہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام ان احکام کے عادی ہونا شروع ہو جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا شراب بھی تھی تو اللہ پاک نے 3 مرحلوں میں شراب کو حرام قرار دیا۔ براہ راست شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ پہلے درجے میں فرمایا کہ شراب میں تمہارے لیے نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ فائدہ یہ تھا کہ ان کا بہت بڑا بزنس کاروبار شراب پہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا کاروبار شراب کا کاروبار تھا، بناتے تھے، بیچتے تھے۔ تو اللہ پاک نے براہ راست نہیں فرمایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، نا، فرمایا شراب میں تمہارے لیے نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ اس کا نقصان اس کے نفع سے، یعنی کراہت پیدا کی، ناپسندیدگی پیدا کی۔ پہلے درجے میں کراہت پیدا کی کہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو، ان کے اندر۔ دوسرے درجے پہ بھی حرام نہیں کی شراب۔ ہوا یوں کہ کچھ صحابہ کرام نے دعوت کی دوست احباب کی اور شراب پی لی، اور شراب پی کے انہوں نے باجماعت نماز پڑھی، اور باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھ لیا اعبد ما تعبدون، کہ اے نبی آپ کافروں سے فرما دیں، حکم تو یوں ہے نا، آیت تو یوں ہے، میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہ امام یوں پڑھ گئے کہ میں اسی کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب جب یہ واقعے کی خبر آقا علیہ السلام تک پہنچی تو اس پر دوسری قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس نے بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ بسم اللہ، شراب کو حرام قرار بولیے نہیں دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔
یعنی شراب کو اس درجے میں بھی حرام نہیں کیا، اس درجے میں بھی حرام نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ چھڑوائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ چھڑوائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اندر ناپسندیدگی پیدا ہو، کراہت پیدا ہو۔ اب نماز کے تو پکے تھے، عادی تھے، انہوں نے کہا یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نشے کی حالت میں چونکہ حکم نماز کے قریب نہیں جانا تو شراب کی وجہ سے اب نماز ہی چھوڑ دیں۔ تو اکثریت نے اسی حالت میں توبہ کر لی۔ اب بہت کم جو رہ گئے، جو اب خود تو چھوڑ گئے تھے لیکن ان کا کاروبار چلتا تھا ابھی بھی کاروبار ابھی بھی چلتا تھا، یعنی شراب بناتے تھے اور بیچتے تھے صحابہ کرام میں سے ہی لوگ۔ تیسرے درجے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بے شک شراب، نشہ، جوا، پانسے اور یہ جو فال نکالنا ہے، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک کام ہے اور شیطانی کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تیسرے درجے پر جا کر اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب جب تیسرا حکم نازل ہوا تو پھر دیکھا گیا کہ صحابہ کرام نے اپنے وہ مٹکے جو شرابوں سے بھرے ہوئے تھے وہ توڑ دیے، گلیاں بازار اس طرح شراب کے ساتھ بہہ رہے تھے جس طرح بارش میں ندیاں نالے پانی کی وجہ سے بہہ رہے ہوتے ہیں، سب نے شراب کو انڈیل دیا۔ تیسرے درجے پر جا کر اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب یہ دین کی حکمت ہے۔ کفار بار بار کہتے تھے کہ یہ قرآن یکدم ہی سارا کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے نازل ہوتا ہے؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ امت کہیں قوم موسیٰ نہ بن جائے، وہ کہے اتنے سارے احکام یکدم ہم کیسے عمل کریں، یہ تو نہیں ہم کر سکتے جو قوم موسیٰ نے جواب دیا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر سروں کے اوپر کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں ورنہ یہ پورا پہاڑ تمہارے اوپر پھینکوں گا۔ تو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا تاکہ آہستہ آہستہ عمل کر کے ہم پورے کے پورے قرآن کے عامل بن جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب کوئی کسی صحابی کو تانا مارتا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے تانا مارا، اس تانے کے وقت عین وقت جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اس سے دلوں کو جو تسلی آتی تھی اور جو ڈھارس بنتی تھی اور جو خدا پر ایمان اور بھروسہ مضبوط ہوتا تھا، وہ یکدم قرآن نازل ہونے سے ہو سکتا نہیں تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یکدم قرآن اس لیے نازل نہ کیا گیا، اس میں یہ حکمت۔ تو قوم موسیٰ تو بھاگ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے۔ جب پھر کوہ طور ان کے سروں کے اوپر کیا گیا تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم قبول کرتے ہیں، تورات کو قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تم الٹے پاؤں پھر گئے۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے، تم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، پیٹھے دکھا دی ہمیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اب اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب یہاں غور فرمائیں، اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا پہلی بات تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ پاک نے انہیں توبہ کی مہلت دی، توبہ کی، بنی اسرائیل کو توبہ کی مہلت دی کہ نبی موجود ہے ان کے درمیان ہے، اس کے باوجود تورات پر عمل نہیں کر رہے، وعدہ کر کے بھی عمل نہیں کر رہے، وعدہ کر کے بھی عمل نہیں کر رہے۔ تو اب اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، کیا مراد؟ کہ تمہیں توبہ کی مہلت نہ دی جاتی اور عذاب کو تم سے موقوف نہ کیا جاتا، روکا نہ جاتا، تو تم جیسے ہی وعدہ کر کے اپنے الٹے پاؤں پلٹے تھے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اب یہاں ہمارے لیے نصیحت ہے امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم اس بات کا پکا وعدہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور اطاعت صرف اور صرف اپنے رسول کی کریں گے، ایک وعدہ کر لیتے ہیں۔
اور اس کے بعد ہم نہ جانے ہزاروں مرتبہ اپنی زندگی میں اس وعدے سے پھرتے ہیں۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ ہمیں تو ان کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، ہم توبہ کریں، ہم شرمندہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا۔ ان کے بھی دعوے تھے کہ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، جیسے ہم مریں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سارے ان کے دعوے تھے، ایک ایک دعویٰ آج ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا عمل اس تمام قسم کے دعووں کا انکاری ہے۔ اور قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے، فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اب اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہو تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، بغیر مہلت دیے تمہاری پکڑ ہو جائے، فوری پکڑ ہو جائے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے، لیکن نہیں کرتے۔ بارہا دفعہ ہم وعدہ توڑتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا دین سیکھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا نماز کا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا قرآن کا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اپنی سوچ بنائیے کہ میرا وقت پھر ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ان میں سے تو کوئی اللہ کے ہاں میرے کام آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ ایک چنگاڑ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس سے مراد حقیقی بھائی بھی ہے، اس سے مراد دوست یار بھی ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ کیا ان میں رشتہ داریاں نہیں ہیں؟ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اولاد سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایسی پریشانی لاحق ہوگی کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہوگا، اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ کوئی مرتا ہے مر رہا، کوئی کس کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں بے نیاز ہوگا۔ اسے اگر کوئی پریشانی ہوگی تو صرف اپنی ذات کی، کوئی تکلیف ہوگی تو اپنی محسوس ہو رہی ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ ساری مصیبتیں مجھ پہ آ گئی ہیں، آج کسی اور پر کوئی مصیبت نہیں، جتنی مصیبتیں ہیں آج مجھ پہ آ گئی ہیں۔ تو غور فرمائیے، اگر تو ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ترجیح کے لیے ایک معیار مقرر کر لینا چاہیے کہ ہمارا وقت پھر ہے کس کا۔ اگر ہم یہ آگے سے جواب دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ وقت نہیں نکلتا تلاوت کے لیے، وقت نہیں نکلتا دین سیکھنے کے لیے، ایک جمعہ ہی ہے، ہفتے بعد ایک درس ہونا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، لیکن ہمارا مزاج، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں تو ویسا اتنا ماحول نہیں، باقی مساجد میں آپ جا کے دیکھیں، یہاں بھی کم ہی لوگ ہیں، آپ جو اندر بیٹھنے والے ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو واقعی انہیں چھٹی وقت کے وقت ملتی ہے، چلو ان کو آپ نکال دیں۔ جو لوگ اپنی دکانوں والے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں، جن لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو لوگ طالب علم ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں، جو محلوں میں ہوتے ہیں، یا جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں چھٹی پہلے مل جاتی، اس کے باوجود وہ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب امام صاحب، خطیب صاحب جمعہ کا اردو خطبہ ختم کر رہے ہیں اس وقت ہم مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں پھر وقت ہم دے کس کو رہے ہیں، کس کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس وقت ہے نہیں، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، اپنی صلاح کے لیے، یاد رکھ لیں جتنا بھی وقت پھر ہم دے رہے ہیں جو اللہ کے خلاف ہے، اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، وہ سب کا سب ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہاں پر بولیے؟ تو جنت ایسا مقام ہے کہ وہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی، لیکن ایک ایسی تکلیف ہوگی جو اہل جنت کو بھی ہوگی، ایک ایسی تکلیف ہوگی جو اہل جنت کو بھی بولیے، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ ان کے اندر پچھتاوا ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتاوے کی تکلیف ختم نہیں ہوگی، پچھتائیں گے، کاش ہم اپنا وقت زیادہ اپنے رب کو دے دیتے ہیں،
دین کو دے دیتے، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کرنے میں اپنا وقت دیتے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگاتے۔ پچھتاوا ایک ایسی چیز ہے وہ اہل جنت کو جنت میں بھی ہوتا رہے گا، پچھتاوا، حالانکہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اہل جنت پچھتا رہے ہوں گے تو اہل دوزخ کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے، میری بات کوئی لچھے دار تقریر تو آج کی نہیں ہے، توجہ فرمائیے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ نہ ہی کروں، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اہل جنت جنت میں جا کر پچھتا رہے ہوں گے اس بات پر کہ کاش ہم زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، کاش ہم اپنا وقت زیادہ دیتے، کاش ہم یہ گناہ نہ کرتے، جب جنتی جنت میں جا کر پچھتا رہے ہوں گے تو دوزخیوں کے پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو جنت میں بھی جا کر پچھتا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنہیں اللہ کا حقیقی قرب نصیب ہو چکا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت پہلی صورت میں تو یہ ہے توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا فضل ہے، توبہ کی بولیے مہلت ملنا۔ دوسرا اللہ کا فضل، اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب کا ٹلے رہنا ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ، اور وہ موت ہے ہمارے لیے، جیسے ہی موت آتی ہے ہمارے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، ہماری انفرادی قیامت شروع ہو جاتی ہے، ہماری ہمیشہ کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو اس کی توجیہ ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو یہ ہمیں بار بار مہلتیں نہ ملتی، پہلی قوموں کو ایک ایک جرم کے عوض ان کی پکڑ کی گئی، اور یہاں ہزارہا وہی جرائم جمع ہیں۔ تو یہ جو بہت لمبی مہلت ملتی ہے، موت تک کی مہلت، بولیے موت تک کی مہلت، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہے، حضور کی ذات کی برکات۔ پانی یار بہت ٹھنڈا پلایا، گلا خراب ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کے بارے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں کہا کہ دھتکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ہم نے اس واقعے کو اس قوم کے لیے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ قرآن جو پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں نصیحت کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہی نہیں، ورنہ اللہ کے عذاب کی بات سنیں تو ہمارے دل ڈر جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو جب اللہ کی رحمت کی بات آتی تو روتے ہوئے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جب جنت کی بات آتی تو اللہ سے روتے ہوئے جنت کی طلب کرتے، اور جب اللہ کے عذاب اور دوزخ کی بات آتی تو اللہ سے پناہ طلب کرتے اس کے عذاب سے۔ اس طریقے سے قرآن پڑھتے، اور اگر ہدایت کی بات آتی تو اللہ سے ہدایت طلب کرتے، اگر قوموں کے دلوں پر مہر لگانے کی بات آتی تو اللہ سے پناہ طلب کرتے، الہی ہمیں ان میں سے نہ فرمانا جن کے دلوں پر تو نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ واقعہ یاد کرو، یہ اس سے بھی ٹھنڈا ہے، وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی ہفتے کے بارے میں، انہیں بندر بنا دیا، ذلیل بندر۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ کون سے زمانے میں بولیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ قوم ایلا کا ہے، جو ایلا کے مقام پر رہنے والی قوم تھی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان بحر کلزم کے کنارے ایک بستی تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کے لیے حکم یہ نازل ہوا تھا
چونکہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان کا کاروبار بھی یہی تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑ کے بیچتے یا تجارت کرتے مچھلیوں کے ساتھ. تو اللہ پاک نے اس قوم کو آزمانا چاہا اور انہیں آزمانے کے لیے حکم یہ دیا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، نہ مچھلیاں پکڑنی ہیں، نہ محفوظ کرنی ہیں، نہ ہی بیچنی ہیں، اور ہفتے کے دن سارا دن اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ حکم نازل ہو گیا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، کہنا مانیں گے، عمل کریں گے، وعدہ کر لیا اپنے نبی کے ساتھ. اب ہوا یوں کہ 6 دن مچھلیاں اتنی ہی آتی جس سے ان کا مشکل سے گزر بسر ہوتا، ضرورتیں پوری ہوتی. اور جو 7واں دن تھا ہفتے کا، سبت، یوم السبت، سبت کہا جاتا ہے ہفتے کو، یوم السبت ہفتے کا دن، یوم السبت آتا تو مچھلیاں باہر نکلتی ان کے سامنے اور تیر رہی ہوتی ان کے سامنے، ان کے منہ میں پانی آتا. کتنی اتنی موٹی، بڑی بڑی، لمبی لمبی مچھلیاں، اور آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے پونگے ملتے ہیں، یا بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ ایسی ملے جس سے ضرورت پوری ہو. وہ بڑے پریشان کہ یار کیا کریں، اگر ہم نے ہفتے والے دن کاروبار کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر نہ کریں تو یہ بڑی بڑی مچھلیاں کیسے پکڑیں گے. انہوں نے کہا کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہا. انہوں نے جو بندرگاہ تھی جہاں سے وہ پکڑتے تھے اس کے قریب قریب بڑے بڑے نالے اور غارے بنا دی تاکہ ہفتے والے دن اس کا منہ کھول دیتے، اس کے اندر آ کے بڑی بڑی مچھلیاں پھنس جاتی، اور اگلے دن جیسے ہی ہفتہ ختم ہوتا وہ بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور خوب پیسہ کماتے. اب اس قوم میں 3 طرح کے طبقے تھے. کتنے بولیے؟ ایک یہ جو کام کرنا شروع ہو گئے تھے، دوسرا طبقہ جو انہیں منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو معاذ اللہ، حالانکہ وہ تمام اسرار کو جاننے والا ہے، غیوبات کو جاننے والا ہے، ہر غیب کو جاننے والا ہے. کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ روکتے بھی لیکن کھانا پینا ان کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، بیٹھتے اٹھتے انہی کے ساتھ، گپ شپ انہی کے ساتھ، انہی کے ڈیروں پہ آنا جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ روکتے بھی اور ان سے باز بھی نہ آتے، ان کی صحبت سے باز بھی نہ آتے، انہی کے ساتھ کھانا پینا، انہی کے ساتھ دن رات گزارنا. تیسرا وہ طبقہ تھا جو منع بھی کرتا تھا اور نافرمانی کرنے والوں سے بالکل لا تعلق ہو چکا تھا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں جب تک تم یہ گناہ نہ چھوڑ دو. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی کو گناہ سے روک رہے ہیں، جس گناہ سے، اور اس کے ساتھ ہم مل کے زندگی بھی گزار رہے ہیں، تو یقیناً ایک نہ ایک دن کیا ہوگا، یا میں اس پر غالب آ جاؤں گا یا وہ مجھ پر غالب آ جائے گا. یعنی خطرہ تو ہے نا ایمان کو، تو اپنے ایمان کو خطرے میں وہ ڈالے جس کو ایمان پر بڑا بھروسہ ہے، وہ خطرے میں ڈالے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہر بندہ اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کو خطرے میں بھی ڈالے اور ایمان سنبھال بھی پائے. ایسا ہوتا کوئی شرابی کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے، ایک طرف سے شراب سے منع کرے، پھر اس کے ساتھ دن رات بھی گزارے، اس کے بغیر بھی نہ رہے، تو ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے برائی اس پر اثر کر جائے. سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ بولیے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، یہ جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کا آپ شعر سنتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، جویں دکان کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں آن ہزاراں. لوہار کی دکان پر بیٹھ جائیں تو کوئی نہ کوئی وہ چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے جلا ضرور دے گی، کوئی سوراخ ضرور ہو جائیں گے. اگر لوہار کے پاس بیٹھ کے اس کی بٹی جلی ہوئی ہے اور آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ بھی ہو تو اس کے دھوئیں سے آپ کا مزاج تو خراب ہو ہی جائے گا، بٹی کے دھوئیں سے. اور اگر عطار کی دکان پر بیٹھے جہاں عطر بیچا جاتا ہے، پرفیوم بیچا جاتا ہے، تو آپ سودا نہ بھی لیں تو آپ کو ایک اچھی خوشبو تو آ رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے مزاج کو تر و تازہ کر دیتی. تو یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے. شعر میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت عطر والی دکان کی طرح ہے.
اور برے بندے کی صحبت لوہار کی بٹی کی طرح۔ اب ہوا اس طرح کہ قوم میں 3 طبقے بن گئے، ایک جو یہ کام کرتے تھے، دوسرا جو ان کو منع کرتے تھے لیکن رہتے انہی کے ساتھ تھے، تیسرے بہت تھوڑے سے لوگ، انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے، تمہارا ساتھ، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا نہ کہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب جب عذاب آیا تو صرف وہ قوم ہی بندر نہ بنی جنہوں نے غارے اور نالے بنا کر مچھلیوں کو محفوظ کر لیتے تھے، بلکہ وہ قوم بھی بندر بن گئی جو انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو بندر بنایا گیا ان میں گروہ تھا جو شروع میں انہیں منع کرتا تھا، لیکن انہوں نے اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ رکھا، پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اوپر سے منع کرتے لیکن اندر سے حسرت کرتے، کاش ہمارا بھی داؤ پہ چل جائے۔ جس طرح یہ دھوکہ دے کر مچھلیاں زیادہ سے زیادہ لے کے پیسے کما رہے ہیں، کاش ہمارا بھی کوئی داؤ چلے ہم بھی زیادہ پیسہ کما لیں۔ یعنی اوپر سے گناہ نہیں کرتے تھے، دل میں حسرت تھی۔ کیا یہی حال آج ہماری نسل کا نہیں ہے؟ ایک وہ یورپ کے لوگ جو عیاشی فحاشی اور جنسی آوارگی پہ اترے ہوئے ہیں، اور جو دوسری ہماری نسل جو انہی کی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر اوپر سے گناہ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ معاشرے میں ذلیل نہ ہو جائیں، لیکن دل میں اسی حسرت کے اندر دن رات گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کے دل ایک جیسے کیے ہوئے ہیں، دونوں کی پکڑ برابر کی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حقیقی اسلام پر اطمینان عطا فرمائے، قرآن سے ہدایت لینا والا بنا دے، اور ہم دل سے فخر سے مکمل یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمارا کردار قرآن کی تعلیمات کے مطابق کر دے۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔